گرجیت سنگھ ہندوستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک باورچی تھا۔ گرجیت سنگھ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ہیڈ باورچی دھن بہادر کا ٹیٹوا دبا دے۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ دھن بہادر کی منت سماجت کرتا آ رہا تھا کہ اسے 1 ہفتہ کی چھٹی دے کر گاؤں جانے کی اجازت دے، لیکن دھن بہادر اسے مسلسل اگلے ہفتے پر ٹرخا رہا تھا۔ گرجیت سنگھ نے زندگی کے کچھ اچھے دن ہانگ کانگ میں گزارے تھے، جہاں سے اس نے کانٹیننٹل کھانے پکانے کی عملی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ وہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل میں نوکری کی تھی۔ اس ہوٹل میں بھی اس کا شمار جلد ہی اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا اور وہ ہوٹل کے کچن کی ضرورت بن چکا تھا۔ گرجیت سنگھ نے شادی کے بعد اپنی بیوی سمیت ہانگ کانگ کا چکر لگایا اور اپنے مینیجر سے دلی کے ہوٹل شیراٹن کے لیے سفارشی رکا لے کر آ گیا۔ کیونکہ اس کا شمار اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا، اس لیے اس کی سفارش کرنے میں مینیجر نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دلی کے ہوٹل شیراٹن، تاج محل اور پھر تاج محل سے پرائم منسٹر ہاؤس تک کا سفر اگلے 3 سال میں طے ہو گیا۔ دھن بہادر، جو پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیڈ باورچی تھا، ایک روز کسی اچھا کھانا پکانے والے کی تلاش میں جس کی ضرورت اسے شدت سے آن پڑی تھی، تاج محل میں اپنے ایک پرانے دوست کے پاس آیا تھا، جس نے فوراً ہی گرجیت سنگھ کا نام لے کر اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی نوکری سے نہ کرنا گرجیت سنگھ کے نزدیک کفران نعمت کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں اسے تنخواہ معمول سے دگنی اور بہت سی ایسی مراعات بھی حاصل ہو جاتیں جن کے بعد وہ کم از کم دلی کی ترلوک پوری سے ضرور نجات حاصل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے پرائم منسٹر ہاؤس کے سرونٹ ایریا میں ایک شاندار لگژری فلیٹ رہنے کے لیے مل گیا۔ گرجیت سنگھ اگلے 3-4 روز بعد اپنی بیوی اور ایک بچے سمیت یہاں منتقل ہو گیا۔ اس نے دلی کی پسماندہ بستی ترلوک پوری میں اپنا مکان کرائے پر چڑھا دیا تھا اور اب یہاں خوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے اپنے گاؤں سے اگر اب تک کوئی دلچسپی تھی تو اس کی وجہ سوائے اس کی ماں اور سسرال کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی دلچسپیاں اسے 2-3 مہینے کے بعد 1-2 دن کے لیے امرتسر لے جایا کرتی تھیں۔ بصورت دیگر اسے اپنے آبائی مسکن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نوکری کرتے اسے اب 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس کی شادی کو 3 سال ہو رہے تھے جب اچانک اسے دوبارہ غیر ملکی یاترا کا دورہ پڑا۔ شاید اس کے لاشعور میں چنگاریاں دبی ہی رہتیں، لیکن برا ہو بھارتی پرائم منسٹر کا جو اسے اپنے غیر ملکی دورے پر لندن لے گئی۔ دھن بہادر نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا اور غیر ممالک میں بھی وہ عموماً 1-8 باورچی ضرور ساتھ رکھا کرتی تھیں۔ لندن پہنچ کر گرجیت کا دل تو یہی چاہا کہ وہ یہیں رہ جائے، لیکن برا ہو سیکیورٹی والوں کا جو سائے کی طرح اس سے چمٹے رہے۔ جب وہ اپنے ایک دور پار کے رشتہ دار سے ملنے لندن کے علاقے آل گیٹ گیا تو بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ والے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ بادلِ نخواستہ وہ بھارت واپس تو آ گیا، لیکن اپنا دل وہیں لندن میں چھوڑ آیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو باہر چلا جائے، لیکن بظاہر اس کی کوئی صورت دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ اس روز بھی وہ یہی خواب لیے کناٹ پیلس کے اس ہوٹل میں بیٹھا تھا جب اس کے سامنے بیٹھے نوجوان نے 1-2 مرتبہ عجب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اچانک اس کی طرف آ گیا۔ क्षमा کیجیے، اگر میں بھول نہیں رہا تو ہم شاید کہیں مل چکے ہیں، اس نے بڑے مہذب لہجے میں امریکن لہجے والی انگریزی میں کہا۔ گرجیت سنگھ گو کہ اس کی طرح تو نہیں، البتہ انگریزی اچھی طرح بول سکتا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نوجوان کا بات کرنے کا انداز اس کے غیر ملکی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا اور یہ اس کے کام کا بندہ ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی یہ جان لیا کہ ضرور وہ اس سے مل چکا ہے۔ تشریف رکھیے، گرجیت نے مہذب لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں اصل میں ہوٹل لائن سے تعلق رکھتا ہوں، ممکن ہے ہم پہلے مل چکے ہوں، نوجوان کے بیٹھنے پر اس نے بہت مہذب لہجے میں کہا۔ آپ کہیں ہانگ کانگ میں بھی رہے ہیں؟ نوجوان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، گرجیت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اوہ ویل، میرا نام پرمود ہے اور آپ شاید گرجیت ہیں۔ نوجوان نے اچانک ہی اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گرجیت حیرانگی اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پرمود کی آخری بات نے یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ گرجیت کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن گرجیت سنگھ کو ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پرمود کو ہانگ کانگ میں کہاں دیکھا تھا۔ بہرحال اس نے دماغ پر زیادہ زور دینا مناسب نہ جانا۔ اسے سینکڑوں لوگ زندگی میں ملے اور چلے گئے، یقیناً پرمود بھی ان میں سے ایک تھا،
میں ہوٹل شیراٹن میں کچھ دن ٹھہرا، اگر میں بھول نہیں رہا تو ضرور ہم وہیں ملے ہوں گے۔ دراصل میں بھی پنجابی ہوں اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہم زبان مل جائے میں اس سے فری ہو جاتا ہوں۔ پرمود اس طرح تیقن اور اعتماد سے بات کر رہا تھا کہ گرجیت سنگھ تو کیا، دنیا کا کوئی شخص ہی اگر اس سے نہ ملا ہوتا تو ضرور اس کی بات کو سچ مانتا۔ اب آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسٹیٹس، اس نے چھٹتے ہی جواب دیا۔ گرجیت ابھی تک استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیلیفورنیا بے ایریا میں میرے فادر کی ہوٹلوں کی ایک چین ہے، بس اپنے ڈھابے ہی سمجھ لیجئے۔ سالے گورے پکوڑے اور سموسے کھا کر ہی مست ہو جاتے ہیں، اور ہم نے پکوڑے بیچ بیچ کر کیلیفورنیا کے 5 شہروں میں 5 ڈھابے بنا لیے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، بے اختیار گرجیت کے منہ سے نکلا۔ آج کل ادھر آیا ہوا ہوں، سالا اپنا کوئی رشتہ دار تو یہاں رہا نہیں، بس میں ہوں چلا آتا ہوں کبھی کبھی، کچھ بزنس کے معاملات تھے، 3 سال بعد آیا ہوں، اس نے گرجیت کے آرڈر پر منگوائی کافی کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ مہاراج، آپ مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گے۔ گرجیت کی بتیسی باہر نکل آئی۔ اندھے کو جیسے 2 آنکھیں مل گئیں۔ پرمود اسے پہلے سے جانتا تھا، امریکن تھا، امریکہ میں اس کے باپ کے 3-4 بھارتی ریسٹورنٹ تھے، اور اس نے کیا لینا تھا؟ واہ گرو، تیری کرپا سے لگتا ہے میری سنی گئی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اوہ کیوں نہیں بھائی، میں تو جسے ایک مرتبہ مل لوں اسے بھولتا نہیں۔ مجھے یاد ہے وہاں ہانگ کانگ میں بھی تم نے مجھے خاص طور سے دال سبزی بنا کر کھلائی تھی، یہاں بھی ظاہر ہے یہی کام کرتے ہوگے۔ اوہو یار، میں اپنا ہی تعارف کروائے جا رہا ہوں، ویسے بائی دی وے تم کرتے کیا ہو، کہاں ہو آج کل؟ پرمود نے اس سے بے تکلفی سے پوچھ لیا۔ میں آج کل پرائم منسٹر ہاؤس میں کک کی جاب کر رہا ہوں، گرجیت نے جواب دیا۔ واہ بھائی واہ، پھر تو ڈرنا ہی چاہیے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو۔ ظاہر ہے اب تو پرائم منسٹر تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں گی، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مہاراج، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا من یہاں نہیں لگتا، مجھے تو آج بھی رہ کر اپنا وہی ہانگ کانگ والا دور یاد آتا ہے، گرجیت نے بددلی سے کہا۔ واقعی؟ پرمود نے بظاہر حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، گرجیت نے مختصر سا جواب دیا۔ یقین نہیں آتا، خیر دیکھیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ اپنے ہاتھوں کی پکی سبزی دال کب کھلا رہے ہو؟ پرمود نے اچانک ہی کہا۔ آج ہی، سنڈے ہے، میری آف ہے، شام کو گھر آئیے نا، گرجیت نے اس کے جواب میں دعوت دے دی، اور پرمود نے یوں اس کی دعوت قبول کی جیسے وہ امریکہ سے بھارت آیا ہی اس لیے تھا کہ گرجیت کے ہاتھ کی پکی ہوئی دال سبزی کھائے۔ دونوں کافی دیر ادھر ادھر کی مارتے رہے۔ اس دوران پرمود نے گرجیت کو اس کی مرضی کے تمام سبز باغ دکھا دیے تھے۔ جب دونوں شام گئے الگ ہوئے تو گرجیت کو یقین ہو چلا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے امریکہ جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں ابھی سے روانگی کے لیے پیش آئندہ مشکلات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان کا ممکنہ حل بھی سوچ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے ارادے کی بھنک بھی کسی کے کان میں پڑ گئی تو انٹیلیجنس والے اس کی جان کو آ جائیں گے۔ یہ بات بھی دراصل اسے پرمود نے ہی سمجھائی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اندر اس کا ورک پرمٹ منگوا کر اسے چپ چاپ امریکہ روانہ کر دے گا۔ اس نے گرجیت سے کہا تھا کہ اسے ابھی بھارت 2.5-3 ماہ قیام کرنا ہے، کیونکہ شملہ میں ان کا ایک ہوٹل اور کوٹھی موجود ہے، اور وہ اسے فروخت کرنے کے بعد ہی امریکہ جائے گا۔ اپنے ارادے کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑنے دینا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی بھابھی سے بھی بات نہ کرنا، عورتیں بات سنبھال کر نہیں رکھتیں، کہیں یہ بات تمہارے گھر سے باہر نکل گئی تو سالے سیکیورٹی والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ تم ایک اچھے باورچی ہو جسے وہ اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دیں گے، پرمود نے بڑی رازداری سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں ویر جی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا، اس نے پرمود کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں الگ الگ ہو گئے۔ گرجیت نے امریکہ جانے کے جوش میں پرمود سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ دلی میں کہاں رہتا ہے۔ اگلے روز ایک اذیت ناک انتظار کے بعد پرمود نے اسے اپنی شکل دکھا ہی دی۔ عین ان لمحات میں جب گرجیت مایوس ہو چلا تھا، اسے پرمود اپنے فلیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ گرجیت قریباً بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو گیا تھا۔ پرمود نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی بڑے زور اور گرم جوشی سے فتح بلائی اور اس سے یوں بغلگیر ہو گیا جیسے دونوں جنم جنم سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ क्षमा کرنا ویر جی، مجھے دراصل کسی اور نے نہیں، اس سالے موٹر والے نے کروائی ہے۔ اس کی گاڑی ہوٹل سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی خراب ہو گئی تھی اور ٹھیک ہونے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب بھی میں نے اسے جانے کے لیے کہا اس نے منت سماجت کر کے مجھے روک لیا۔
پرمود نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میدان صاف کر لیا۔ ویر جی کوئی بات نہیں، مجھے علم ہے یہ سالے انڈیا کے ٹیکسی کار والے ہوتے ہی ایسے ہیں، اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گھر پر گرجیت نے پرمود کا تعارف پہلے ہی سے اپنے ایک بے تکلف دوست کی حیثیت سے کروایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ پرمود اس کے ساتھ ہانگ کانگ میں کام کیا کرتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب وہ امریکہ میں رہتا ہے جبکہ گرجیت یہاں بھارت میں دھکے کھا رہا ہے۔ اس نے بطور خاص پرمود کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا تھا۔ پرمود کی زبان میں جانے کیا جادو تھا کہ گرجیت سے زیادہ اب گروندر کور اس کی گرویدہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے گروندر کور کو مستقل متوجہ کیے رکھا۔ گرجیت کی بیٹی بنٹی تو اس سے الگ ہی نہیں ہوتی تھی۔ رات دیر گئے گرجیت اسے اپنی موٹر سائیکل پر ہوٹل تاج محل تک چھوڑ کر آیا۔ پرمود نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے، البتہ اپنا کمرہ نمبر نہیں بتایا تھا۔ یار میں آج کل میں یہاں سے چیک آؤٹ کر جاؤں گا، سالے اونچی دکان پھیکا پکوان، کوئی اور اچھا ہوٹل دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے اگلے روز شام گئے کناٹ پیلس کے اس ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پرمود نے اسے کہا تھا کہ وہ آتے سمے اپنا پاسپورٹ بھی چپکے سے لے آئے، لیکن اپنی بیوی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلنے دے، اور گرجیت سنگھ نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کر پرمود سے ملنے چلا گیا۔ یہ پاسپورٹ اس نے جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہونے پائی۔ اس مرتبہ پرمود اس سے ملا تو اس نے چھوٹتے ہی کہا کہ اب وہ شیرٹن ہوٹل میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنا کمرہ نمبر بھی گرجیت کو بتا دیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ گرجیت کے نانا کرنے کے باوجود آج کھانے کا بل پرمود نے ادا کیا تھا۔ اس نے دم رخصت گرجیت کو گرم جوشی سے الوداع کہا اور اسے بتایا تھا کہ اگلے 3-4 روز میں وہ گرجیت کو اچھی خبر سنائے گا۔ اگلے 3 روز گرجیت نے انتظار کی سولی پر لٹک کر بتائے۔ تیسرے روز شام کو اچانک ہی پرمود کا فون آ گیا۔ ابھی تک گرجیت نے اسے اس لیے فون نہیں کیا تھا کہ پرمود یہ نہ سوچنے لگے کہ وہ اس سے صرف امریکہ کے ویزے کے لیے ہی دوستی کر رہا ہے۔ پرمود نے اس کا حال چال دریافت کرنے کے بعد اگلے روز اتوار کی چھٹی کی وجہ سے اسے دوپہر کے بعد اسی جگہ ملنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے علاوہ اس نے فون پر اور کوئی بات نہیں کی تھی۔ وقت مقررہ پر وہ پہنچ گیا۔ اس مرتبہ پرمود ہوٹل کے باہر ہی اس کا منتظر تھا۔ یار آج کہیں اور چلتے ہیں، اس نے بے تکلفی سے گرجیت کے کندھے دباتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ گرجیت نے موٹر سائیکل کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا۔ کہیں بھی چلو، انڈیا گیٹ کی طرف چلیں، ہمیں تو کبھی کبھی یہ جگہیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جانے اب جا کر پھر بھارت واپس بھی آنا ہوگا یا نہیں، پرمود نے کہا، اور دونوں گرجیت کی موٹر سائیکل پر انڈیا گیٹ کی طرف چل دیے۔ انڈیا گیٹ پہنچ کر انہوں نے ایک قدرے محفوظ کنج تلاش کر لیا اور چائے کا آرڈر دے کر وہیں بیٹھ گئے۔ آج کل بڑی سختی چل رہی ہے، ایسی بات نہیں کہ تمہارا کام نہ ہو، لیکن میری خواہش تھی کہ میں اپنی موجودگی میں ہی تمہارا کام مکمل کروا جاؤں۔ تم جب چاہو اگلے 3 ماہ کے دوران امریکہ آ جاؤ، پرمود نے اس کی بیوی اور بنٹی سمیت خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ کیا مسئلہ ہے؟ گرجیت کچھ گھبرا سا گیا۔ یار مسئلہ کوئی نہیں، اگر ہم قانونی طریقے سے چلیں تو 1 سے 3 ماہ کا عرصہ لگتا ہے، لیکن اگر تم ذرا ہمت کرو تو اگلے 1-1.5 ماہ میں ہی تمہارا ویزا لگ جائے گا، پرمود نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے؟ میں تیار ہوں، تم جو بھی کہو میں تیار ہوں۔ اس کی بےتابی دیکھی نہیں جاتی تھی۔ دیکھو گرجیت سیاں، یہ دنیا مطلب کی یار ہے، یہاں کا اصول ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ میرے باپ کا ایک ملنے والا یہاں امریکن قونصلیٹ میں ویزا افسر لگا ہوا ہے، میں نے اس سے تمہارے متعلق بات کی تھی کہ تمہاری باری ذرا جلدی لگوا دے، کیونکہ باقی تمام ضروریات میں پوری کر دوں گا۔ آج کل میرے فادر کی طرف سے تمہارے لیے لیٹر اور گارنٹی وغیرہ بھی آ جائے گی۔ وہ سالہ کسی طرح مانتا ہی نہیں، لیکن پھر اچانک ہی اس نے مجھ سے ایک کام کہہ دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر تم یہ کام کرتے رہو تو وہ اگلے 3 ماہ کے اندر تمہارا ورک پرمٹ بھی بنوا دیں گے۔ اس طرح تم گرین کارڈ کے اہل ہوگے اور اپنی بیوی اور بچی سمیت آسانی سے امریکہ جا سکو گے، جہاں تمہارا یہ بھائی تمہارے لیے باقی بندوبست کر دے گا۔ پرمود نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کام ہے وہ؟ گرجیت سنگھ نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی، لیکن اس نے بتایا ہے کہ جو بھی مہمان پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ پر آتے ہیں ان کی فہرست تمہارے پاس کچن میں بھی آتی ہے کہ ان کے پسندیدہ کھانے کیا ہیں، تاکہ ان کی مرضی کے مطابق کھانے تیار کیے جا سکیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ پرمود نے بظاہر بڑے ہی معصومانہ انداز سے اس طرح یہ بات پوچھی تھی جیسے واقعی اسے کسی بات سے کچھ لینا دینا نہ ہو۔
ہاں، جب کبھی کوئی خصوصی کانفرنس وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی غیر ملکی وفد آئے تو ایسا ہی ہوتا ہے، گرجیت سنگھ نے جواب دیا۔ دراصل مجھے تو یار سمجھ نہیں آئی، وہ گورا کہہ رہا تھا کہ تم صرف یہ کرو کہ اسے مہمانوں کی فہرست پہنچا دیا کرو، پرمود نے اچانک ہی کہہ دیا۔ گرجیت کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار دکھائی پڑے، جس پر پرمود فوراً محتاط ہو گیا۔ یار دراصل ان سالے سفارتکاروں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ جس ملک میں وہ کام کریں وہاں کے بڑے لوگوں سے اچھی طرح آگاہ رہیں کہ آج بھارتی پرائم منسٹر سے کون ملا ہے، کل کون ملا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال ہے اس طرح یہ زیادہ باخبر ہو کر اپنی حکومت کے سامنے اپنے نمبر بناتے ہوں گے۔ اور کیا، یہ کون سا سالے ملٹری کے کاغذ ہیں جو تم نے چوری کر کے پہنچانے ہیں، پرمود نے کہا، اور گرجیت نے مان لیا۔ ہاں یار، مجھے کیا بھائی، میں سارے نام دے دیا کروں گا، گرجیت نے لاپرواہی سے کہا۔ پرمود کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا واسطہ واقعی کسی مکمل گدھے سے پڑا ہے، یا پھر اس نے واقعی گرجیت کو اچھی طرح بیوقوف بنا لیا ہے۔ اس کے بعد گرجیت سے ہر تیسرے چوتھے روز اس کی ملاقات ہوتی اور وہ اسے وزیر اعظم بھارت کے ساتھ ملنے والے ان مہمانوں کی فہرست کاغذ پر لکھ کر لا دیا کرتا، جو پھر پرمود اس پر احسان کرتے ہوئے امریکی گورے کو منتقل کر دیتا۔ ہر ملاقات پر وہ اسے یہ ضرور بتاتا کہ امریکن اس کے کام سے بہت خوش ہیں۔ 1 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران پرمود نے اسے امریکہ سے گرجیت کے لیے آنے والا اسپانسرشپ لیٹر بھی دکھا دیا اور اس سے امریکی ویزا فارم بھی پر کروا لیے، اس کی تصاویر حاصل کر لیں اور تمام تفصیلات بھی اس سے متعلق جان لیں۔ گرجیت بھی سمجھتا تھا کہ یہ سب امریکن ویزا کے لیے درکار معلومات ہیں، اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب وہ اپنے پریوار سمیت امریکہ میں ہوگا۔ اس دوران ہر ملاقات پر اسے پرمود یہ ضرور سمجھاتا رہا کہ وہ ابھی ہرگز کسی کو اپنا ہمراز نہ بنائے، کیونکہ اسے کبھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی، اور وہ ایک ہی صورت میں امریکہ جا سکتا ہے کہ جب اسے اچانک یہاں سے فرار کروا دیا جائے۔ گرجیت نے اس دوران کبھی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں بھی ابھی تک کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا تھا۔ پرائم منسٹر کے مہمانوں کی فہرست کسی کو دینا اس کے نزدیک کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔